السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ الحمد کیا للہ حال ہے سب کے؟ الحمد للہ ایسے ہی۔ بارک اللہ فیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 36 پڑھیں گے، 36 جوامع الخیر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة۔ جس کسی نے کسی مومن سے کسی مصیبت کو دور کیا، اس کی پریشانی یا کسی مصیبت میں کوئی مومن تھا اس کو دور کیا، من کرب الدنیا، جو دنیاوی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ان کو دور کیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف کو، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جس نے آسانی کی کسی تنگ دست پر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرما دیں گے۔ ومن ستر مسلما، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے، عیبوں کو چھپائیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے ہیں جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ہیلپ کرتا ہے۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ کسی راستے پر چلا اور اس پہ اس کا اور مقصد کوئی نہ ہو سوائے علم حاصل کرنے کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس علم حاصل کرنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کسی اللہ کے گھر میں جمع ہو اور وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا جو کلام ہے قرآن پاک، اس کی تلاوت کریں اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدارسہ کریں، اس کا سنیں، سنائیں، پڑھیں، کریں، قرآن کی محفل ہو۔ الا نزلت، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو جمع ہو سوائے اس کے کہ پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سکینت کو نازل کرتے ہیں، سکون آتا ہے۔ اس کی آگے تفصیل ہم پڑھیں گے۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو خاص محفل ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ومن بطأ به عملہ، اور جس کا عمل اس کو سست کر دے، لم یسرع به نسبہ، تو پھر اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ بڑی ہی، جیسے اس کا اوپر عنوان بھی ہے، جوامع الخیر، کے خیر کی جوامع، یعنی خیر کو جمع کرنے والی جو حدیث ہے نا، یہ وہ ہے کہ تمام کی تمام خیر اس میں جمع ہوگی۔ اور جیسے یہ آخری جو ہم نے پڑھی، یہ بہت فضیلت والے اعمال ہے۔ نفسہ ہم نے پڑھا ہے، من نفس مؤمن، نفسہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، ازالہ، ازالہ یعنی کسی چیز کو زائل کرنا، مفرجہ کا مطلب، فرجہ ہوتا ہے کشادگی پیدا کرنا، کوئی تنگی ہے اس کو کشادہ کر دینا، تو کسی مومن کے اوپر کوئی تنگی ہے، آزمائش ہے، قربہ کہتے ہیں الشدت العظیمہ، یعنی جو شدید پریشانی مصیبت ہو، جو انسان کو شدید غم میں ڈالنے والی ہو، اس کو قربت کہتے ہیں عربی، تو قرب اس کی جمع ہے۔ اسی طرح یسر علی معسر، معسر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہوں اور وہ ان کو ادا کرنے سے قاصر ہو، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہے بیچارہ، تو ایسے شخص کا قرض ادا کر کے اس کو راحت دے دینا معسر کہلاتا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ بندہ آپ کو پتہ ہے کہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کے حالات ایسے ہیں کہ ابھی مناسب نہیں ہے اسے قرض واپس مانگنا ہے، ڈیٹ آ گئی ہے، وہ پریشان ہے شدید، تو ایسے شخص کو مزید مہلت دے دینا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فنظیرۃ الی میسرہ، اس کو مہلت دینی چاہیے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے آسانی ہو جائے اس کو ادا کرنا۔
تو یہ ایسا حکم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جو بندہ قرض دینے والا ہے وہ مقروض کو کیا کرے، مہلت دے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس حالات اس کے صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک عظیم عمل ہے، اور اس حدیث کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو میرے خیال میں مزید اس کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ جس بندے نے کسی ایسے تنگ دست کے لیے سہولت پیدا کی، آسانی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو اور اس کو کیا چاہیے؟ بندے کو، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی آسانی ملے اور آخرت میں، تو اور پھر کیا چاہیے؟ سترہ مسلمن، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھے جو نامناسب ہے، جو شرعی طور پہ درست نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، یہ قبیح ہے، غلط حرکت ہے، کوئی ایسا معاملہ کرتے دیکھ لے کسی مسلمان بھائی کو، تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے۔ یعنی ایک تو اس شخص کی جو غلطی ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہے جو بندہ دیکھ رہا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ رہا ہے، اب یہ اس کی بھی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ فٹافٹ سے فوراً فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، یا قریبی دوست احباب رشتہ داروں کو ہم فوراً سے بتاتے ہیں فلاں بندے سے یہ معاملہ ہوا، تمہیں پتہ ہے؟ وہ کہتا نہیں مجھے نہیں پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، چلو جی، شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک تو وہ جو برائی ہوتی ہے وہ تو ذکر کر رہی ہوتے ہیں، ساتھ دو چار مسالے لگا کے اور اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جو بندہ ایسا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ حقیقت میں دوسرے کی تو معاملہ اس کا بگاڑ ہی رہا ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو لوگوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے عیب جو ہے نا وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے اس کی، کیونکہ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو جو بندہ اس طرح نہیں کرے گا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم المخالفہ، یعنی اس کا اگر ہم مفہوم مخالفہ دیکھیں کہ اس کا مخالف جو مفہوم ہے وہ کیا بنتا ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کے پھر اس کے برعکس معاملہ ہوگا، یعنی جو ایسے پردہ پوشی نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی دنیا میں بھی ظاہر کریں گے، آخرت میں بھی ظاہر کریں گے۔ تو حقیقت میں اگر بندہ کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی وہ اپنی ہی پردہ پوشی کر رہا ہوتا ہے، دیکھا جائے تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو معاملہ کر رہا ہوں، ہاں اس کے کچھ شروط ہیں کہ کن صورتوں میں آپ کسی مسلمان کے جو عیب ہیں ان کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں، اس کا میں آگے تفصیل سے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ ابھی ہم یہ معنی مکمل کر لیں۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے چلنا، صلاح کا مطلب یہ فعل ماضی ہے، یعنی مشا یمسی، صلاح کا یعنی چلا، جو چلا، اور چلنے سے مراد یہ ہے کہ پیدل چلا، گاڑی پہ گیا، یا اس نے ان اسباب کو اختیار کیا جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ اس ٹائم اس کلاس میں آئے ہیں، یہ بھی چلنے کے معنی میں ہی ہے، مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی منزلہ کا طریقہ اس کے اندر شامل ہے۔ طریقاً مادین یہ جو ہمیں یعنی واضح طور پہ نظر آتا ہے کوئی راستہ، اس کی بات ہو رہی ہے، یا معنوین کیا ہوتا ہے کہ لکھنا اس کو، اب لکھنے میں کوئی راستہ تو نہیں ہوتا نا، کوئی روڈ نہیں ہے بنا ہوا، تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں طریقن کے اندر، مادی معنی بھی طریقہ اور معنوی معنی بھی، وہ چاہے اس کو لکھنے کے اعتبار سے ہو، یاد کرنے کے اعتبار سے ہو، اس کا مطالعہ کرنے کے اعتبار سے ہو۔ مذاکرہ کہتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں، دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک بندہ دوسرے کو سنا رہا، دوسرا دوسرے کو، آپس میں ایک دوسرے کو مل کے سنانا تو چیز، تاکہ یاد ہو جائے، یا معلومات جو ہے نا وہ اس کا مطابق کیا اس کو مبادلہ کرنا۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ، یا ہر وہ اس سے ملتے جلتے جو بھی چیزیں جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یلتمسو یعنی یطلب، یلتمس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طلب کرنا، علماً، تو یہاں پہ علم سے مراد نافع علم کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے غیر جو نافع علم ہے، جو نفع دینے والا نہ ہو، تو نفع دینے والا جو علم ہے اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان جو علم حاصل کر رہا ہے اس پہ عمل بھی کرے، اور وہ دوسروں تک بھی پہنچائے، اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح لہو یعنی طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کیونکہ منزلہ کا طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہو، یہ حدیث میں ہے نا، سہل اللہ، اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں لہو یعنی اس طالب علم کے لیے بھی، یعنی اس عمل کے ذریعے، یہ جو اس نے کام کیا، جو یہ وجہ بنی ہے جنت میں راستے کا، وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے علم کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اس علم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی ہے، تو اس کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ آسان کرنے سے مراد ہے کہ ان یکشف لہ طرق الہدایہ، ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا، جہاد کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو ٹائم بھی نکالنا پڑا ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ نے پوسٹ پون کرتے ہیں،
اپنی کچھ مصروفیات سے ٹائم نکالنا، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوتا ہے، کام ہوتے نہیں ہیں، یا بعض کا دل نہیں کر رہا ہوتا، سستی آ جاتی ہے، یا اور کئی مصروفیات ہیں، یہ والی چیزیں ساری شامل ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کسی ادارے میں جا کے پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو رستے کی جو پریشانی ہے، کہیں پہ ٹریفک جام کا مسئلہ ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے، جانا، دھوپ ہے، گرمی ہے، بارش ہے، 100 طرح کے مسائل ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں، اور لنہدینہم، ہم ان کو ضرور ہدایت دیتے ہیں کس چیز کی؟ سبلنا، ایک راستہ نہیں، کئی راستے ہیں جو اللہ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہ ایک انسان کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، تو اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان راستوں کی ہدایت، رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ وَيُهَيِّئْ لَهُ أَسْبَابَ الطَّاعَةِ فِي الدُّنْيَا، تو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اطاعت کے معاملات ہیں ان کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ فَيُسَهِّلُ عَلَيْهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ فِي الْآخِرَةِ، تو ابھی جو دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آخرت میں بھی اس کا پھر کیا صلہ ہوگا؟ جنت میں جانے کے لیے یہی کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے اطاعت کو آسان کر دیتے ہیں۔ ورنہ کوئی بندہ ہوتا ہے بالکل بالکل فارغ ہے، اس کا کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ کر، کیونکہ اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرا بندہ ہے، وہ ایک مزدور ہے، دن رات مزدوریاں کرتا ہے، پریشان بھی ہے، کوئی مالی لحاظ سے بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن دینی اعتبار سے وہ بہت آگے ہوتا ہے۔ تو یہ اس بندے کی ایفرٹ، اس کے دل کے اندر جو طلب ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا طلب ہے، لہٰذا اس کو اس چیز سے نوازنا ہے۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے امیر لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور دوسری طرف ایک عام مزدور آدمی ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ کوئی مصروفیت نہیں ہے، نہ کوئی وہ کمپنیوں کا مالک ہے، ایک چھوٹا سا وہ کام کرتا ہے، اس کے باوجود وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے، تو وہ کہتا ہے، اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، میں کی کرا جی، میں نے مجبوری ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ جو ایک بڑی کمپنی چلا رہا ہوتا ہے، اس کے کئی امپلائیز ہیں، اس نے سارا کچھ دیکھنا ہے، کاروبار کو دیکھنا ہے، اور طرح کے کئی طرح کے مسائل ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ ایسی مثالیں آپ کو دونوں طبقات میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو آسانی ہوتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طلب کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر آسانی کر دیتے ہیں، اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں جو بندہ کوشش کرتا ہے۔ یتدارسونہ بینہم، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو اس کا مدارسہ کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، ایک دوسرے سے معانی کو شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ السکینہ کیا ہے کہ جو انسان کے دل کو مطمئن کر دے، اور اس کا جو نفس ہے، اس کی جو جسم ہے، اس کے اندر راحت اور سکون محسوس ہو اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کس کی برکت سے کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا مدارسہ کرنے کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی حفظ کر کے کیا کرنا ہے، آج کل جو مادیت پرست لوگ ہیں نا، ان کی طرف سے بڑا اعتراض ہوتا ہے، مدرسے بند کر دو، یہ کر دو، ان سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ عام طور پہ بڑے ٹی وی پہ بیٹھ کے کئی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اچھے خاصے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود کو دین کا، وہ اس کو کہتے ہیں ترجمان سمجھ کے پیش کر رہے ہیں، خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں اور دین کا دفاع کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کے منہ سے بھی ایسی باتیں سنیں گے کہ ان کو مدارس کو بند کر دیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جب آپ صرف مادیت کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کا ہمیں دنیاوی طور پہ تو ظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کون سا مال کما کے ہمیں دے رہے ہیں، تو تب انسان کے اندر یہ والی سوچ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اسی ایک حدیث کو ذہن میں رکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ کوئی قوم بھی ایسی نہیں ہے جو مسجد اللہ کے گھر میں جمع ہو، قرآن کی تلاوت کرے اور اس کا مدارسہ کرے، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے سب سے جو بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں اس قوم کا۔ دنیا کی ساری چیزیں انسان کو نہ ملیں، صرف ایک یہ اعزاز حاصل ہو جائے نا کہ کچھ لوگ جمع ہوئے مسجد کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر اس کے معنی سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے مذاکرہ کیا، اور فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، سکینت طاری ہو رہی ہے، دلوں کو سکون مل رہا ہے، اور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محفل میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، چھوٹا سا کوئی دنیاوی کسی کو عہدہ ملا ہو نا، تو وہ ویسے ہی اپنی کسی محفل میں نام لے لینا بندے کا، تو بندہ اس کا پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، وہ چوڑا ہو کے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، یار آپ نے میرا فلاں کلپ دیکھا فلاں شخص کا، اس کا دیکھیں اس نے میرا ذکر کیا، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ دنیاوی چھوٹے موٹے عہدوں کے اوپر انسان کی یہ والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، وہ اپنی محفل میں کس بندے کا ذکر کر رہا ہے؟ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے،
بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جی مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ مادیت پرستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہر چیز کو مادے کی نظر سے دیکھے گی، یا فلاں چیز میں مجھے پیسے ملیں گے یا کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا تو تبھی میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں، اگر آپ قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ ولو آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ اب یہ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن جو ایسے لوگ مادیت پرست ہیں نا، وہ آپ کو یہ آیت نہیں سنائیں گے۔ جس طرح یہ جو بھی جی آپ جو بات کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی۔ جی عمران خان کے دور کی ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان مدارس کو جو ہے وہ اس نیٹ میں شامل کیا جائے کہ جس میں ان کو دنیاوی تعلیم بھی اتنی دی ہاں، جائے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ابھر سکے۔ تو ہمارے بیسیکلی جو ایجوکیشن سسٹم وہی ہے، یعنی جو جی جی مدارس کا بیسک سلیبس ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ماڈرن ایجوکیشن، تو آپ دیکھیے گا کہ پوری کی پورے میرے خیال میں پاکستان کا ہر طبقہ اس اصل طرز تعلیم کی طرف جو ہے وہ لپکے گا۔ تو وہ اس کو کیونکہ سیپریٹ کر کے ایک بالکل ایک ایسی چیز بنا دیا گیا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ یعنی علماء سے بھی ہمیں دور کر دیا گیا، جی اور تھوڑا سا جو ہے نا یہ والا جو ایشو ہے، اللہ کرے کہ آپ سب مل کے اس کو سالو کر سکیں۔ یہ کوشچن میں نے کافی جگہوں پہ ریز کیا کہ اللہ کرے کہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اس کو مرج کر کے ایک کمپریہنسو سسٹم بنایا جائے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ مسلمان مسلمان تو لگے نا، ہم تو اصل میں مسلمان بھی نہیں اصل لگے۔ میں جو یہ چیز ہے نا، اگر آپ خیر القرون کا زمانہ دیکھیں نا، اس میں یہ بلکہ خیر القرون تو کبھی اگر ہم کوئی 100 200 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بر صغیر میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ کفار کی بات، کفار کو چھوڑ کے مسلمانوں کا تو یہی تھا کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ اسکول اور کالجز کا سسٹم آیا تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، وگرنہ جو بیسک تعلیمات ہے اسلام کا جو معاملہ نا، وہ یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں یا کوئی انجینئر نہ بنیں، ان سے اسلام نہیں روکتا۔ جو بیسک بنیاد ہے نا وہ مسلمان کی مضبوط ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اہل مدارس کے اوپر ہی زیادہ زور لگاتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ جو دنیاوی تعلیم حاصل کریں ان کو نہیں کہتے کہ آپ دین حاصل کریں، یہ بھی پر ایک وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مرج کر کے وہ سسٹم اسٹیٹ کی سطح پہ آئے نا، کہ ایک ایسا مرج سسٹم اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو آرگنائز کرے اور اسٹیٹ وہ تو ہر جگہ اس وہی کا لاگو ہو۔ ہمارے ہاں جو اسٹیٹ کی صورتحال ہے اس کو تو اب چھوڑ ہی دیں، ان کی اپنی کوئی کیا حیثیت ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے دین کے لیے، وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ بالکل بالکل اللہ ایسے تعالیٰ سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اور جو بندے کی جتنی انسان کی کوشش ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اپنے طور پہ جو کوشش جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق عمل کرے، اور ساتھ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور وہ کوئی اس طرح اس بارے میں سوچیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایک اور چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اگر ان کیس اگر سیپریٹ بھی رہتا ہے نا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کوئی ایک دوسرے کے مخالف چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مثلا دیکھیں ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، قرآن پاک کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کی فقاہت کو حاصل کرے۔ ایک ہے، اس کو اہل علم نے دو طرح یعنی بیان کیا ہے۔ ایک ہے کہ جو ضروریات دین کا علم ہے نا، جس کے بغیر آپ کا دین مکمل ہی نہیں ہوتا، ایک مسلمان مسلمان نہیں بنتا، اس کا یہی چیز علم۔ نا سر، بیسک سلیبس سیم ہونا کہ آپ جی مسلمان کی جو جی جی۔ بیسک تعلیمات ہے وہ ہر ایک کے اوپر فرض ہو جائیں۔ ایک ہے ضروریات دین کا علم، تو یہ تو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اگر اسٹیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اس ٹائم پاکستان کے اندر ہو یا دنیا میں عمومی طور پہ، غیر مسلم ممالک کا مجھے زیادہ نہیں پتہ، لیکن عمومی طور پہ اسلام تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ ہاں کچھ معاشرے ایسے ہوں گے جہاں پہ ابھی بھی ویسی صورتحال نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے عمومی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام مسلمان اگر ضروریات دین کو سیکھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتا ہے۔ ضروریات دین کو سیکھے، عقیدہ اپنا درست کرے، اور جو ارکان اسلام ہے اس کو علم ہو، اخلاقیات کا علم ہو، تو ایک عام آدمی کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو 5 ارکان اسلام کا ذکر کیا اور یہ جو گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا معبود برحق ہے، کوئی معبود برحق نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ نماز قائم کرنا، اور فرض کا ذکر کیا وہاں پہ، اگر چاہے تو نفلی نماز پڑھ ورنہ فرض پڑھ۔ اس وقت جو اصل مسئلہ ہے نا وہ ہمارا یہ نہیں ہے، عمومی طور پہ ہماری اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی، اس میں نہ اسٹیٹ کا کوئی قصور ہے نہ علماء کا کوئی قصور ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے
یا وہ بات اسٹیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، یا ہم کسی عالم کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ علماء نے یہ نہیں کیا، علماء نے وہ نہیں کیا. بھائی کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور یہ رکن ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے ہمارے معاشرے میں؟ جس معاشرے میں ایسا بندہ نا، وہاں پہ علماء یہ بیان بھی کرتے ہیں. وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو ملے گا. قرآن پاک کا کون سا کوئی ایسا بدو سے بدو بندہ بھی جو گاؤں کا دیہاتی بندہ ان پڑھ جاہل ہے، اس کو بھی پتہ ہے نماز فرض ہے. اور دن میں 5 وقت ہمارے ملک میں الحمدللہ اذان دی جاتی ہے. ہر بندے کو پتہ ہے اذان کس لیے دی جا رہی ہے. وہ جا نہیں رہا اور الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ مولوی پہ لگائی جا رہا ہے. تو ہم نے بعض جو ہے نا اپنی غمی کوتاہیاں جو ہے نا وہ مولوی کے ذمہ ڈال دی ہیں، اور اگر کوئی مولوی پہ نہیں ڈالتا تو وہ سیدھا اسٹیٹ پہ ڈال دیتا ہے. یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، نہیں گورنمنٹ نے نہیں نہیں کیا. نہیں سر، میں اسٹیٹ پہ اس لحاظ سے کچھ نہیں. چیزیں. جب میری ایک بات بچہ سنیں. ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا بچہ جی. ہوتا ہے ہماری اسٹیٹ میں، یہ ہے کہ آپ اس کو نرسری کے جی پریپ کروا رہے ہوتے ہو، تو وہ اس کی وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں اس کا ذہن ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچے کو اسکول بھی بھیج رہا ہوتا ہے. تو وہ جو دین کی بنیادی تعلیمات اور بنیادی یعنی ان کا اسلام کا جو رہن سہن ہے، ایک مسلمان کی جو بیسک پہچان ہے، وہ چیز اس وقت جو ہے نا، اس وقت بچے کے اندر آ کے تو بچے ظاہری بات ہے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر، کوئی عالم، وہ تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. لیکن جو پرائمری لیول ہوتا ہے نا، پرائمری لیول وہ ہوتا ہے کہ جس میں بچے کا ذہن بہت فرٹائل ہوتا ہے. آپ اسے جو بھی کہتے ہو بچہ آپ کو یعنی وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے، گھر میں پیرنٹس کو بھی کاپی کر رہا ہے، ٹیچرس کو کاپی کر رہا ہے. تو یہ اس سٹیج کی میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک. بہرحال ایک تو اس میں اہم جو چیز ہے نا، بچے کی تو بعد میں بات آتی ہے. جو بڑے ہیں نا، والدین ہیں، ان کی اپنی جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گے تب تک بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ بس ایک بندے نے والد بن گیا یا والدہ ہے، اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، لیکن اس کی اپنی تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی تو کیسے تربیت کرے گا؟ اس کو خود ہی ضروریات دین کا علم نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس میں یہی ہے کہ انسان ساری، اب ہمیں پتہ لگا اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہی. اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. اب اپنے طور پہ جو میں کر سکتا ہوں، کیا اس وقت کوئی بندہ ایسا یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ اسٹیٹ نہیں کر رہی لہٰذا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے بیسیوں راستے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور لوگ کام کر بھی رہے ہیں، کر کے دکھا بھی رہے ہیں. ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں. تو اگر کوئی بندہ اس طرح کے اس میں ہے تو اس کو چاہیے کہ بھی اپنے طور پہ کوشش کر لے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے. جو پیسے نہیں پے کر سکتا، یوٹیوب بڑی بڑی ہے، نیٹ پہ بیسیوں لیکچر اردو ہر زبان پہ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ ہماری اپنی کوشش پہ، جتنے ہم کوشش دنیاوی اس کے لیے کرتے ہیں اتنی تھوڑی سی ہم دین کے لیے بھی کریں تو ہمارے بچے کافی حد تک سیکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں کرتے ہیں. وہی میں نے جیسے بات کی نا، ہمارا عمومی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ذمہ بھی ہے، لیکن ہم وہ اپنی ذمہ داری، اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے تو سب کو پتہ ہے. ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے، یا جو ایفرٹ کر سکتے ہیں، جس کا کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کو جا کے نصیحت کر سکتا ہے. اور تو نہیں ہم کچھ بھی کر سکتے. لیکن جو میں کر سکتا ہوں کیا وہ میں کر رہا ہوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو آپ کے بس میں جتنا، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ فتق اللہ مستطاعتم، اللہ سے تقوی اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اور دوسری ایک جگہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں میں حکم دوں اس پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اور جس چیز سے میں روک دوں اسے رک جاؤ. وہاں پہ استطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہ تفصیلی بحث چلی جائے گی، ہماری جو اصل موضوع ہے یہ ہمارا رہ جائے گا. تو اس کے بعد ہے کہ جو بندہ یہ تلاوت کرتا ہے مسجد کے اندر، غشیت ہوں ای غطت ہوں، ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وعامات ہوں یعنی عام ہو جاتے چاروں طرف سے، کوئی بندہ اس میں باقی نہیں رہتا. حفت احاطت بہم من کل جہہ، ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں فرشتے. الملائکہ الملتمسون للذکر والذین ینزلون بالبرکہ، یعنی جو فرشتے رحمت کے ہیں، برکت کے فرشتے ہیں، وہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. تو یہ صرف اللہ کا کلام پڑھنے کی برکت ہے. تو جس جگہ پہ یہ برکت ہو اور اس کے اوپر کوئی بندہ کلام کر رہا ہو، مسلمان ہی ہو وہ، اور اس کو اس چیز پہ تکلیف پہنچ رہی ہو، تو وہاں پہ ہم نے کیا کسی کو سمجھانا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ہے خود مسلمان ہیں لیکن وہ مادیت پرستی کا شکار ہیں. تو وہ مدارس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، جو مسجد مدرسہ ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا ذکر کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے ان کے اصل کام سے نفرت کرنا، اس کو کرنا کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کو ختم ہو جانا چاہیے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بوجھ ہے معاشرے کے اوپر، یہ ہمیں کیا دیتے ہیں. یہ بھی ایک بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ان مدارس کو چلا بھی رہے ہیں، مساجد کو، وہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. تو یہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ چیزیں تب خیال میں آتی ہیں جب انسان صرف دنیاوی اس سے سوچتا ہے کہ بھی اس کا دنیاوی طور پہ واقعی دیکھا جائے تو بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کوئی ہمیں مال تو نہیں کما کے دے رہے ہوتے بلکہ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو برکت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے وہاں پہ اس کی تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اچھا. کیونکہ رزق جو ہے نا وہ انسان کے بس ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ پھر سماع رزقکم، اللہ تعالیٰ کا تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، تو آسمانوں سے رزق اللہ نے اتارنا اور کوئی نہیں اتار سکتا. اور وہ کب اترے گا؟ جب تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر رزق کی تمہاری ذمہ داری نہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی دیتے ہیں. تو آج ہمارا سارا فوکس جو ہے نا وہ
ایک ایسی چیز کے اوپر ہے جس کا جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، ہمیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ معاملہ ہمارا کام ہے کہ آقا نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا، آگے ہماری جو ضروریات ہے یہ پوری کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ آگے یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے نا، یہ بڑا ہی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگے عمل کے تفصیل پڑھیں گے، بطا بھی عملو، بطا کا مطلب ہوتا ہے سست، اس کے عمل نے اس کو سست کر دیا، کان عملہ صالح ناقصا وقلیلا، یعنی وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن وہ عمل مکمل نہیں ہے، مکمل سنت کے مطابق نہیں ہے، یا اخلاص پورا نہیں ہے، کمی ہے کہیں نہ کہیں، یا اس کے اندر کمی پیشی جو ہے وہ مراد ہے، کہ وہ پھر کمال رتبے تک نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے عمل کے اندر کمی پیشی ہے۔ لم یسرع به نسبه لا يعلی من شأنه شرف النسب، تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، یہ والے جو الفاظ ہیں حدیث کے، کہ اس کا نسب پھر اس کو تیز نہیں کر سکتا ہے، اس کا عمل ہی کمزور ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو پیری فکیری کے اندر پھنسا ہوا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص چونکہ عالم ہے، یا فلاں کا نسب ہے، فلاں خاندان سلسلے سے اس کا تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، اس طرح کے سارے تعلق کی اس سے ایک حدیث کا جو یہ چند الفاظ ہیں نا، اس میں ساری ان کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، کہ اگر اس کے عمل صحیح نہیں ہے نا تو پھر اس کے نسب کو بھی فائدہ نہیں، ہاں عمل صحیح ہو تو پھر اس کا نسب بھی اس کو فائدہ دے سکتا ہے، اگر اس کا اعمال صحیح ہے پھر کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اس کے نسب کا اس کو، لیکن اگر عمل ہی سارے برباد ہیں، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، تو پھر چاہے وہ جس مرضی خاندان سے ہو، اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دوسرے اس حدیث کے جو فوائد ہیں ان میں فضل و قضاء حاجات المسلمین، کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے فضائل، یعنی اس کی فضیلت اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس قدر اہم اور فضیلت والا عمل ہے کسی مسلمان کو پریشانی میں دیکھنا اور اس کی اس پریشانی اور دکھ و تکلیف کو دور کرنا، اور اس کا فائدہ بھی انسان خود کو ہوتا ہے، یعنی ہم یہ سمجھ لیں ہم نے دوسرے بندے کی پریشانی دور کی، حقیقت میں ہم اپنے لیے فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اس کنسیپٹ کو صحیح نہیں نہ کریں گے، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں عمومی طور پہ، تو ہم یہ سمجھ لیں ہم اس کے پریشان کریں، جتنی ہمارے معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں نا، اس کی ریزن اگر دیکھی جائے تو ہمارا نیکی کرنے کا جو اصل کنسیپٹ ہے نا، وہ اس درست نہیں ہے، اس میں ہی کہیں نہ کہیں کمی پیشی ہے۔ اگر اخلاص ہے تو پھر ہمیں اس سے کوئی فائدہ لینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہمارا شکریہ ادا کرے نہ کرے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے شکریہ کا کوئی ہمیں ہمارے اندر طلب ہے، اور نہ ہی ہم اس بھی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تم اس کا بدلہ دو، یہ اخلاص ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا، نیکی کر لی اس نے میرے ساتھ یہ کر لی، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ ایسے شخص کون بات کرتا ہے جس کا اخلاص کا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اخلاص کس چیز کا نام۔ دوسری چیز ہے کہ جب آپ کسی کا نیکی کر رہے ہیں، کسی پریشانی کو دور کر رہے ہیں، در حقیقت آپ اپنے لیے آسانی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ تو جو نیکی ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، لیکن اس حدیث کی روح میں دیکھا جائے تو وہ آسانی کس کے لیے ہوگی دنیا میں اور آخرت میں؟ آپ کے لیے، اور کون آسانی کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو پھر حقیقت میں نے کس کے سے وہ جو عمل کیا ہے وہ کس کو فائدہ ہوا اس کو تو بیچارے کو تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا، اس کی دنیاوی کوئی مشکل نہیں، پریشانی دور ہوگی، لیکن اگر میں حقیقت میں دیکھوں تو مجھے تو دنیا آخرت میں اس کا فائدہ ملنا، تو مجھے اس کے بعد کسی بدلے کی ضرورت رہنی چاہیے کہ وہ اگلا بندہ میرا شکریہ کرے یا زندگی بھر میرے آگے پیچھے جی جی کرتا پھرے، اس کی مجھے طلب ہی نہیں ہوگی اگر میں حقیقی طور پہ نیکی کے مفہوم کو سمجھ جاؤں کہ میں نے نیکی جو کرنی ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ تو یہ ایک تو اس کی فضیلت ہے کہ اب یہ جو آسانی ہے اس کا تعلق صرف مادی اس سے کا ساتھ نہیں ہے کہ کوئی بندہ پریشان ہے تو آپ نے اس کی کوئی مثلاً قرض کا مسئلہ تھا، یہ بعض اوقات پریشانیوں کا تعلق مانوی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ذہنی طور پہ ٹینشن تھی، اس کو آپ نے اچھا مشورہ دے دیا، وہ اس مشورے کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ایک بندہ کو کام کرنے جا رہا تھا، آپ کو پتہ چلا کہ یار نہیں اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ نے ایک صرف اچھا مشورہ دے دیا، کوئی اچھی کاروباری اس کو ٹپس دے دی، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو اس کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مانوی چیزوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ نے کوئی ایک بندہ گمراہ ہے، اس کو عقیدے کا نہیں پتہ، آپ نے اس کا عقیدہ توحید کی اس کی طرح رہنمائی کر دی، یہ جو آپ نے کیا نا، یہ دنیاوی بہت بڑی مشکل سے زیادہ بڑی نیکی ہے کہ آپ نے اس کا عقیدہ صحیح کر دیا، علم آپ نے اس کو سکھا دیا، ایک بندہ جاہل تھا آپ نے اس کو علم بتا دیا، ایک بندے کو قرآن نہیں پڑھنا تھا آپ نے اس کو ناظرہ پڑھانا، قرآن ناظرہ پڑھنا سکھا دیا، یعنی یہ ساری چیزیں ہم نے صرف اس کو ایک اس چیز کے ساتھ قید نہیں کرنا کہ جی کوئی بندہ پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے تو اس کی ہم نے ہیلپ کر دی، اس کے اندر ساری ہیلپ شامل ہے۔ ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، کسی کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، آپ نے اس کو بتا دیا، نماز وضو کر رہا ہے، وضو کے اندر کوئی اس کی غلطی ہے اس کو درست کر دیا، یہ ساری دنیاوی پریشانیاں مصیبتیں ہی ہیں،
کہ انسان جو ہے نا وہ جاہل ہو کسی چیز سے، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، جہالت ہو کسی چیز کا، اس کو علم نہ ہو۔ تو علم کے دوسرے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی آپ کو بدلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ہم سنتے ہیں نا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ مسلمان مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو بدلے میں کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ کسی نے کسی قرض دار کے لیے آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص سے تو اپنے بندے جو پیسے لینے جاتے تھے ان کو وہ اسپیشلی کہتا تھا، اچھا، تو الجزاء من جنس العمل، یعنی جیسا عمل کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ایک شخص تھا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جب پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بھیجتا تو کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہو تو اس کے لیے تم نے سختی، اس پہ سختی نہیں کرنی، اس کو مہلت دے دینی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے، یعنی قیامت دے رہا ہوں، جب اللہ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ایسا کرتا تھا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں یہ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا کہ تو میرے ان بندوں کے ساتھ آسانی کرتا رہا، میں تیرے لیے آسانی کر رہا ہوں، میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ تو فضل و تیسیر علی المسلمین، اسی طرح مسلمان پہ آسانی کرنے کا جو فائدہ، ویسے تو اوپر عمومی بات ہوئی ہے، نیچے خاص ہے، خاصتاً المعسرین، خاص طور پہ جو تنگ دست بندے ہیں نا ان کے ساتھ آسانی کرنا، یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، کہ جو بھی بندہ کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے گا، اب وہ آسانی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک ہے کہ اس کا قرض ادا کر دے یا اس کو معاف کر دے، ایک ہے کہ کسی مسلمان کو آپ نے دیکھا وہ قرض دار ہے، آپ نے اس کو قرض نہیں دیا ہوا لیکن آپ کو پتا کہ یار یہ بندہ فلاں بندے کا مقروض ہے، اس نے اس کو قرض دینا ہے، تو آپ اس کی طرف سے وہ قرض ادا کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے خود کسی کو دیا ہوا قرض اور آپ کو پتا ہے اگلا بندہ حالات کی وجہ سے مجبور ہے، اس کو مہلت دے دینا، کہ اس کے لیے جب آسانی ہوگی تو کہنا یار جب ہمارے لیے آسانی ہوگی تب مجھے دے دینا پیسے، یا اس کو قرض معاف کر دینا، سارا معاف نہیں کر سکتے اس میں کمی کر دینا، یعنی اس طریقے سے بھی آپ اس کو اس کے لیے آسانی کر سکتے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے، آخرت میں بھی۔ اس کے بعد ہے ترغیب فی ستر العیوب، کہ اس حدیث کے اندر ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ عیبوں پہ پردہ پوشی کرنا، عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، اور یہ عمومی طور پہ سارے گناہوں کے حوالے سے ہی ہے۔ اس کی صرف چند صورتیں ہوتی ہیں، جیسے کسی نے کوئی رشتہ کرنا ہے اور وہ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، میں فلاں جگہ اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس شخص کے بارے میں مجھے بتائیں وہ کیسا ہے، تو وہاں پہ آپ کے لیے ضروری ہے اس کو بتانا، وہاں پہ اس کا عیب چھپانا مطلوب نہیں ہے بلکہ عین مقصود ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ وہاں پہ اس کی غیبت یہ کہہ لیں، یعنی برائی یہی ہوتی ہے نا کہ اپنے مسلمان غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو نہ پسند ہو۔ تو اگر کوئی رشتے کے حوالے سے آپ سے مشورہ کرنے کے لیے ہے تو وہاں پہ آپ اس کا کر سکتے ہیں، یا بعض اوقات قاضی یا عدالت کے اندر آپ کے سامنے کو بندہ آیا اور عدالت آپ سے پوچھ یہاں بھی اس بندے نے کام کیا ہے، تو وہاں پہ پردہ پوشی نہیں کرنی، وہاں پہ اس کے پردے نہیں ڈالنے کی، جی وہ سمجھے شریعت نے منع کیا، شریعت نے منع نہیں وہاں پہ کیا۔ تو یعنی ایسی کچھ صورتیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ عیب بیان کرنا ضروری ہوتا ہے اور عین مطلوب ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ اصل جو ہے وہ اصلاً کیا ہے کہ پردہ پوشی کرنی ہے، لیکن بعض استثنائی صورتحال ہوتی ہیں، جیسے میں نے یہ دو تین مثالیں آپ کو دی ہیں، ان کو سامنے رکھیں، وہاں ایسا معاملہ ہو تو وہاں پہ آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ آگے ہوگی کہ اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ حین تکون المصلحۃ فی سترھا، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، کہ جب اس کے پردوں پہ، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا مصلحت کا تقاضا کرے، ٹھیک ہے، اس بات کا ہو کہ اس کے اوپر یہاں پہ پردہ ڈالنا ضروری ہے تو وہاں پہ پردہ ڈالنا ہے، جہاں پہ نہیں ضروری وہاں پہ پردہ نہیں ڈالنا، وہاں پہ اگر کریں گے تو آپ خود مجرم ہوں گے، اس کو ظالم کو یا اس شخص کو سپورٹ کریں گے۔ تو بعض بات ہوتا ہے کہ آپ نے پولیس میں رپورٹ دلوانی ہے تو وہاں پہ تو آپ نے بتانا ہے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، میں نے اس کو فلاں شخص کو دیکھا ہے فلاں جگہ پہ ڈکیتی کر رہا تھا، تو وہاں پہ پردہ پوشی نہیں کرنی۔ آگے آگے کہ قیامت کے دن ان یوم القیامت یحتوی قربا عذابا، یعنی اس کا دنیا سے جو قیامت کے جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں نا ان کا دنیا سے آپ موازنہ نہیں کر سکتے، تو اندازہ کریں کہ دنیا میں معمولی سے آپ نے عمل کیا اور اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی کر رہے ہیں اور آخرت کی پریشانیوں کو بھی، تکلیفوں کو بھی دور کر رہے ہیں، تو جو آخرت کی تکلیف ہے اس کا تو دنیا سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کام آپ نے تھوڑا کیا، بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجر کتنا دیا کہ آپ کی آخرت کی مصیبتوں کو بھی اللہ دور کرے گا، جو بندہ دنیا میں مسلمان کے لیے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکانا یومن علی الکافرین عسیرا، کہ ان کافروں پہ وہ دن بہت سخت ہے۔ الحث علی اعانت المسلم لاخی المسلم، اس میں یہ بھی ترغیب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہیلپ کرے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جب تک بندہ انہیں مسلمان بھائی کی ہیلپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے کہ میں ہیلپ میں اپنے مسلمان بھائی کی کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کرے گا، کتنی بڑی نیکی اور فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ اسی طرح کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت اور اخوت کی روح کو جو ہے نا وہ عام کرنا، وہ کس طرح ہوگی؟ جب ایک دوسرے کی ہم ہیلپ کریں گے، عموماً کیا ہوتا ہے جی، ایک دوسرے کی
راہ میں روڈے اٹکائے جاتے ہیں، لیکن اگر اس حدیث کو دیکھا جائے اور اس اندیز سے معاشرہ کسی جگہ پہ قائم ہو جائے تو کس قدر وہاں پہ آپس میں پیار محبت قائم ہوگا، یا ہر بندہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے، کسی کو پریشانی نہیں کر رہا، اس کا باعث نہیں مان رہا۔ اس کے بعد ہے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اوپر بات کر لی کہ اس کا ایک فضیلت بھی دیکھی جائے، ویسے تو کئی فضیلتیں ہیں، لیکن کہ جنت میں داخلے کا جو سبب ہے نا، وجہ، ان میں سے ایک ہے علم حاصل کرنا، بلکہ علم کے بغیر آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، جنت میں جانے کا کوئی بھی کام ہے نا وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ آپ سمجھ لیں۔ اگر ہم اس کو جوامع الخیر ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے، کوئی کام ایسا ہے جو بغیر علم کے آپ کر سکتے ہو اور جنت میں جانا، جنت میں جانے والا عمل ہو اور آپ اس کو بغیر علم کے کر سکتے ہیں۔ علم ہے تو پھر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں، علم کے بغیر عمل کریں گے تو وہی جو نصارہ والا اللہ تعالیٰ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بغیر علم کے جو عمل کرتے ہیں وہ ضالین ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ الدعوت الى تتبع حلق العلم، اس حدیث کے اندر اس چیز کی بھی دعوت ہے کہ انسان کو ایسے حلقات میں، ایسی کلاسز میں شریک ہونا چاہیے جو علم کی مجالس ہوتی ہیں، جو ذکر کی مجالس ہوں، جہاں پہ علم سیکھا سکھایا جا رہا ہو۔ اور اسی طرح ایمان، عمل صالح سبب دخول الجنہ، اور جنت میں جانے کا جو سبب ہے اس میں اعمال صالح بھی ہیں، اور اسی طرح ایمان بھی ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، ایمان کے بغیر تو عمل صالح نہیں ہوگا، نیک عمل ہو لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو تو وہ بھی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اسی طرح جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کے درجات بھی اس کو ملیں گے۔ اسی طرح شرف النسب بدون عمل انسان لا یفید صاحبہ عند اللہ تعالی، کہ انسان جو نسب کے اندر ہو، جیسے کوئی کہے جی میں سید ہوں، میں فلاں، اس کو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کے عمل درست نہ ہو۔ اس کی مثالیں آج اس میں کافی مل جاتی ہیں، قرآن پاک میں بھی ایسی کئی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا کے لیے قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور کما حق کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ہی حدیث اپنا کلاس پڑھتے ہیں، میں اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہے نا وہ، ویسے تو میں نے تیاری کی ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے ابھی میں دوسری کلاس نہیں لے سکتا، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ساتھ میں دوسری کلاس بھی لیں گے جو ہم نے اصول تفسیر کی شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔